السلام علیکم ناظرین، سوال تو ہوگا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی کاؤ نیوز ڈیجیٹل۔ ناظرین، سوال ہونا چاہیے کیونکہ سوال ہوگا تو جواب آئے گا۔ پاکستان کے عوام جو ہیں ان سوالوں کے جواب چاہتے ہیں جو مین اسٹریم میڈیا پر اس وقت ان کو نہیں مل رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دی کاؤ نیوز ڈیجیٹل اپنے ناظرین کو ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے حقائق سے جڑی خبریں جو ہیں وہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت باز گشت ہو رہی ہے وزیر اعظم پاکستان پر عدم اعتماد کی تحریک لانے کے حوالے سے۔ پاکستان کے اندر جو جمہوری حکومتیں ہیں انہوں نے اپنے وقت ماضی میں اگر ہم بات کریں تو پورے نہیں کیے، کیونکہ وقت سے پہلے ہی ان پرائم منسٹر صاحبان کو اور ان حکومتوں کو گھر میں جو ہے گھر بھجوا دیا جاتا ہے۔ ایک بار پھر اس وقت باز گشت ہے کہ میاں شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس کو گرایا جائے، ان پر عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے، اور یہ تحریک لانے کے لیے سب سے پہل جو کی گئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے ہی کی ہے۔ حالانکہ تحریک انصاف خود اس چیز کا شکار ہو چکی ہے، عمران خان صاحب پر عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے، اور اب یہی سلسلہ جو ہے وہ تحریک انصاف شروع کرنے جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مخلوط حکومت ہے اس کے خلاف۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین احمد ہارون صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے کہ جو اس وقت تحریک انصاف کی جانب سے یہ پہل کی جا رہی ہے، آیا تحریک انصاف کا یہ عمل درست ہے، اور اگر وہ درست سمت میں جا رہے ہیں تو اس عدم اعتماد کی تحریک کا فائدہ کس کو ہوگا، اور یہ تحریک کامیاب ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، اسد کیسر صاحب نے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کے اختلافات تو ویسے بھی چل رہے ہیں، تو کیوں نہ اس اختلافات کا فائدہ ہم اٹھائیں اور عدم اعتماد کی تحریک لاتے ہیں، کاؤنٹنگ کرواتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کو گھر بھجواتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی اس کی، کیونکہ پی ٹی آئی میں خود بھی دڑے بندی ہے، وہاں پہ جو اس کا شرازہ بکھرا ہوا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس بات پہ یہ اسد کیسر نے ایک بات کر دی ہے موقع کے لحاظ سے، لیکن لگتا نہیں ہے مجھے کہ یہ تحریک عدم اعتماد لائے گی پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی مل کے۔ اور دوسرا جو آپ یہ اس کے بارے میں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ میری جو معلومات ہیں یا جو میرے خیالات ہیں اس کے مطابق یہ حکومت جو ہے یہ اب جانے والی نہیں ہے، یہ اپنے 5 سال پورے کرے گی، اس پہ کسی قسم کی نو کانفیڈنس موو نہیں ہوگی۔ ابھی پرائم منسٹر یہاں پہ نہیں تھے تو 2-3 دن جو ایشو بنے رہے ہیں وہ اب ایشو سالو ہو جائیں گے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب جو تھے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، شرجیل میمن نے بھی ہے، جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں اس کے پیپلز پارٹی کے اور جو نون لیگ کے، یہ آپس میں ان کی گفت و شنید جاری ہے، اور بڑے لیڈر یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر ہونا چاہیے، اور یہ جو پنجاب کی اور سندھ کی بات چل رہی ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس پہ سیز فائر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا۔ میرا یہ سوال ہے کہ تحریک انصاف تو خود بھی اس چیز کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا راتوں رات جو ہے وہ اسمبلی کھلی ہے، اور کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کردار تھا وہ سب کے سامنے واضح ہے، اور پھر عمران خان صاحب کو کرسی سے ہٹایا گیا اور شہباز شریف صاحب کو لایا گیا۔ تو کیا یہ عمل تحریک انصاف کا درست ہے کہ وہ یہ اس طرف جا رہی ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں پولیٹیکل گیمز ہوتی ہیں، ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اچیومنٹ کرے، اپنی منشور کی یا اپنے جو اس کا بیانیہ ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک کوشش ہے پی ٹی آئی نے جو پیپلز پارٹی کو آفر کی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی ان کے اس آفر کو قبول کرے گی یا ان کی آفر کے بارے میں سوچے گی۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو مولانا صاحب بھی تو پہلے سے جو ہیں وہ عالم بغاوت کر چکے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جماعت اسلامی بھی اس حکومت کو جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا فارم 45 اور 47 کا نعرہ وہ بھی لگا رہے ہیں، تو بہت ساری جو سیاسی و مذہبی جماعتیں تو پہلے سے حکومت کے خلاف کھڑی ہیں میدان میں، تو کیا آیا وہ سب اس طرف آئیں گی یا نہیں، ان کا اپنا ہی بیانیہ ہوگا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ہر پارٹی، یہ تو مختلف پارٹیز ہیں نا، ہر پارٹیز کا اپنا منشور ہوتا ہے، اور ہر پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے منشور کی امپلیمنٹیشن کریں، اس کے لیے وہ کرتی رہتی ہیں، کوششیں کرتی رہتی ہیں، اور مخالفت جو ڈیموکریسی کے تو یہ حسن ہی یہی ہے کہ اس میں اختلاف ہوتا ہے، پارٹی کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے اور پارٹی کے باہر بھی اختلاف ہوتا ہے، اور مختلف پارٹیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔
آپ دیکھیں جب بے نظیر کی حکومت تھی اس وقت بھی آپ مسلم لیگ کے ساتھ الائنس بھی ہوا، پھر انہوں نے ایک دوسرے کی مخالفت بھی کی اور ایک دوسرے کے اپوزٹ بھی رہے ہیں، اور سسٹم چلتا ہے. پھر ایک وقت آیا کہ میثاقی جمہوریت کا معاہدہ دونوں کے درمیان معاہدہ کیا انہوں نے. تو وہ یہ پارٹیاں جو ہوتی ہیں یہ ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں اور وہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مخالفت بھی کرنی پڑتی ہے کہ ایک پارٹی کے اندر بھی مخالفت ہوتی ہے، اور اگر یہ مختلف پارٹیاں ہوں تو پھر وہ تو نیچرلی مخالفت ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب تحریک انصاف تو بڑی جمہوریت پسند پارٹی ہے، جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہے، بہرحال ان کا جو ہے وہ نظریہ کیا ہے یہ تو ان کی لیڈرشپ بتا سکتی ہے، لیکن وہ غیر جمہوری راستے کو کیوں جو ہے وہ انتخاب کر رہی ہے؟ وہ اسمبلی میں نہیں آتی، اسمبلی سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، وہ عوام کے پاس نہیں جا رہے اور وہ غیر جمہوری راستہ، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس غیر جمہوری راستے کو اپنانے کا ان کے مقصد کیا ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو غیر جمہوری آپ کے یہ تو جمہوریت کا ایک حصہ ہے، کیونکہ عدم اعتماد جو ہوتی ہے وہ جمہوریت میں ڈیموکریسی میں ہوتی ہے. اس لیے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر جمہوری رویہ ہے، یہ جمہوری رویہ ہے. اور اسی طرح ہوتا ہے، حکومتیں بدلتی بھی ہیں اور حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ بنتی بھی ہیں، اور یہ ڈیموکریسی کا حسن ہے اور یہ اسی طرح ہی سسٹم چلے گا. ڈاکٹر صاحب اگر ہم ماضی میں بات کریں تو بہت ساری ایسے حکومتیں تھیں یا وزیر اعظم تھے جن کو گھر بھجوا دیا گیا. میر ظفر اللہ جمالی صاحب تھے، جو بھی چیئرمین سینٹ ہے یوسف رضا گیلانی صاحب ہو گئے، بےنظیر صاحبہ کو جو ہے گھر بھجوا دیا گیا. تو کیا یہ روایت جو ہمارے ملک میں ایک چلی ہوئی ہے کہ ٹائم پورا کرنے سے پہلے ہی پرائم منسٹر کو عہدے سے ہٹا کے اس کو گھر بھجوا دیں یا ایوان کے اندر سے عدم اعتماد آئے، یہ سلسلہ رکنا چاہیے یا نہیں اس کو اسی طرح چلتے رہنا چاہیے؟ نہیں، یہ دیکھیں میں پہلے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ ایک جمہوری رد عمل ہے، جمہوری طریقہ کار ہے. اس میں عدم اعتماد تحریک بھی آئے گی، وہ کامیاب بھی ہوگی، وہ ناکام بھی ہوگی، اور پھر اس طریقے سے جمہوریت چلتی ہے. ہماری جو جمہوریت ہے نا، یہ اس کی ایج بڑی کم ہے، ابھی میچیور نہیں ہے. جب یہ میچیور ہوگی، آپ دیکھیں پہلے جتنی بھی گورنمنٹیں تھیں انہوں نے 5 سال کمپلیٹ نہیں کیے تھے، پھر ابھی 2-3 جو سیٹ اپ آئے ہیں اس قسم کے گورنمنٹ کے، تو انہوں نے کوشش کی ہے اپنے 5 سال کمپلیٹ کرنے کے لیے. ظاہر ہے وزیر اعظم ایک نہیں رہا، وزیر اعظم بیچ میں بدلتے رہے، لیکن وہ حکومت کی جو کنٹینیوٹی تھی وہ برقرار رہی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ جو ہے یہ کنٹینیوٹی اگر اسی طرح چلتی رہی، اور انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں فیوچر پاکستان کا بڑا تابناک اور بڑا خوبصورت فیوچر ہے. لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اس فیوچر سے، کیونکہ یہ جمہوریت کا ایک رد عمل ہے. جمہوریت طریقے میں جب یہ چلے گا سسٹم، تو آپ دیکھیں گے جب یہ میچور ہوگا تو پھر آپ کو کسی قسم کی اس میں بہترین سسٹم ہوگا. ڈاکٹر صاحب اسد قیصر صاحب کا بیان جو ہے وہ کوئی معمولی بیان نہیں ہے، انہوں نے پیشکش بھی کیا، انہوں نے کہا آ کر ہم بیٹھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ایک ویژنری لیڈر ہیں، خان صاحب ان کے اس موقف کی تائید کر سکتے ہیں؟ کہیں پہ آپ کو ایسا سپیس نظر آتا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، ابھی آپ نے اسد قیصر کی بات کی ہے. اسد قیصر صاحب نے ان کو آفر کی پارٹی کو کہ ہم عدم اعتماد لاتے ہیں اگر آپ سیریس ہیں تو، لیکن سلمان اکرم راجہ نے آج بریفنگ میں بتایا ہے کہ یہ ایک کھیل ہے اور ہمیں نہیں لگتا کہ یہ سیریس کھیل ہے. ٹھیک، تو اس لیے دیکھیں پارٹی کے اندر یعنی جو پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہو رہا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب اس کو کھیل قرار دے رہے ہیں. لیکن اب ان کو پتہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا دیکھیں بیچ کے اس کے اندر وہ خود بھی ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہیں، وہ ان کی مختلف رائے ہیں اور مختلف گروپس ہیں، اور وہ مختلف گروپس آپ دیکھیں نا کہ ابھی حکومت جو ہے وہ چلنے نہیں پا رہی. کے پی کے کی گورنمنٹ بھی دیکھ لیں کہ وہ بھی ابھی اتنی سٹیبل نہیں ہے، وہ دل جمی سے کام نہیں کر سکتی، کیونکہ پی ٹی آئی میں گروپنگ زیادہ ہے اور وہ سب کو پتہ ہے گروپنگ ہے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ تو پہلے تو ہونی نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اختلافات جو ہیں وہ سالو ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اب تھوڑے سے وہ حالات ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے جس دن آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کی میٹنگ ہوئی تو اس دن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحب آئین کے اندر ہر بندے کو پروٹیسٹ کا حق ہے، جمہوریت نے یہ ہمیں جو ہے وہ رائٹس دیے ہوئے ہیں، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ عدم اعتماد لانے کی بجائے ایوان میں جائے اور ایوان میں قرارداد لائے، ایوان میں وہ جو ہے موجودہ نون لیگ کی حکومت کو ٹف ٹائم دے، نہ کہ وہ روڈوں پہ اسمبلیاں لگائیں اور پھر جو ہے وہ اس قسم کے
اٹھکھنڈے استعمال کریں؟ نہیں، پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے کہ سیاسی پارٹی ہے، اس کو سیاست میں آنا چاہیے، اور یہ اسی طرح جو دوسری سیاسی پارٹیاں اس کے ساتھ ڈائلاگ کرنے چاہیے، کیونکہ یہ سسٹم کو چلانا ہے، اگر اس سسٹم کے ساتھ چلنا ہے تو آپ پھر اس سسٹم میں جا کے بیٹھیں گے۔ جب آپ سسٹم میں بیٹھیں گے نہیں تو آپ اس سسٹم کی نہ مخالفت کر سکتے ہیں، نہ اس سسٹم کو امپروو کر سکتے ہیں، نہ اس میں اس سسٹم میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تبدیلی لانے کے لیے آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے۔ تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اور اپنے مسائل جو ہیں وہ بھی حل کرے، اور جو سیاسی دھارے ہے اس سیاسی دھارے میں شامل ہو، تاکہ یہ ملک جو ہے صحیح ڈاکٹر صاحب، خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتا، کیونکہ اس حکومت کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے بات کرنے کا، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیسے بات کرے؟ نہیں، اختیار سے کیا مراد ہے؟ آپ کی حکومت چل رہی ہے، پرائم منسٹر ہے، وہ دورے کر رہا ہے، اس کو ریسیپشن مل رہی ہے، باہر ملکوں کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کر رہا ہے، پاکستان کے اندر بیٹھ کے ایگریمنٹ کر رہا ہے۔ حکومت قرار دیتے ہیں وہ نہیں، وہ تو کوئی بھی اپنی رائے، اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ رائے دے سکتا ہے، لیکن دیکھنے میں آپ دیکھیں نا، حکومت چل رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹر کام کر رہے ہیں، لوگوں کے کام ہو رہے ہیں، ملک چل رہا ہے، اور سٹاک ایکسچینج کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے، تو یہ حکومت ہی چل رہی ہے۔ سٹاک ایکسچینج تو روزانہ بور کر رہا ہے اپنی حد، لیکن مہنگائی تو وہیں پہ کھڑی ہے۔ جو لوگ ہیں متوسط طبقے کے، وہ تو ابھی بھی متاثر ہیں، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، لوگ تو ابھی بھی رونا رو رہے ہیں مہنگائی کا، حکومت اس طرف بھی نہیں، ابھی بہت حالات بدل گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں انصاف سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب تک یہ جو سٹاک ایکسچینج بڑھ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج سٹاک ایکسچینج بڑھا ہے اور 2 دن کے بعد سستائی شروع ہو جائے یا چیزیں سستی ہونی شروع ہو جائیں۔ اس کے ٹائم لگتا ہے ہر چیز کا، یہ ایک سسٹم ہے، یہ سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے، ابھی ڈیولپنگ سٹیج پہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، وہ جو باتیں ہو رہی تھی، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والے چند دن جو ہیں یا آنے والا کچھ عرصہ وہ بہتری کے لیے، اگر پاکستانی عوام خوشحال ہو جائے گی؟ ہمیں امید رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ یہ اسی طرح ہی ہوگا۔ لوگ انشاءاللہ اس کو پاکستان میں رہ کے انجوائے کریں گے۔ یہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے، یہ برین ڈرین نہیں ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کی لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں، باہر چانسز مل رہے ہیں، تو دنیا میں جہاں بھی آپ چانس ملنا چاہیے وہاں پہ آپ کو جانا چاہیے، وہاں پہ جا کے، کیونکہ جب آپ کا بندہ کوئی باہر ملک جاتا ہے تو وہ آپ کا سفیر ہوتا ہے اس ملک کا، ایسے ہی ہے، اس سفیر بن کے وہ جاتا ہے، اور اس ملک کے بارے میں آپ دیکھیں پاکستان کی کتنی شان ہے، کتنی عزت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ترقی، آپ اسی کو ترقی کس کو کہتے ہیں؟ ترقی اسی کو کہتے ہیں جب لوگ کہتے تھے کہ پاکستانی پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے، اب آپ جائیں تو پاکستانی پاسپورٹ کو چوما جاتا ہے، اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، وہاں کے عوام کو رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اچھے دن شروع ہونے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بریک سے پہلے میں ایک سوال آپ کو دے کر جاؤں گا، اور بریک کے بعد میں آپ سے اس کا جو ہے وہ جواب لوں گا۔ جو موجودہ حکومت ہے اس کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین، اور تحریک انصاف نے جو ہے وہ پہل کی ہے۔ میں ذاتی رائے جانوں گا ڈاکٹر صاحب کی کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پر ہم جاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک سے واپس لوٹ کر ہم اپنے ٹاپک کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو ہو رہی ہے موجودہ حکومت کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے حوالے سے۔ تحریک انصاف نے ایک ماحول جو ہے وہ گرمایا ہے، یقیناً تحریک عدم اعتماد لانے میں اور اس کو جو ہے قبول کروانے میں یا اس کو ایپلیمنٹ کروانے میں تحریک انصاف کو اتنی ہی مشکل ہو سکتی ہے جتنی کہ اس وقت وہ حکومت سے باہر مشکلات جو ہے وہ ان کو فیس کر رہے ہیں۔ میرا سوال تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ ان کی ذاتی رائے کیا ہے کہ اگر تحریک انصاف دیگر سیاسی جماعتوں کو اور مولانا صاحب کو رام کر لیتی ہیں، اور اگر تحریک انصاف کا ساتھ دینے کے لیے پیپلز پارٹی آ جاتی ہے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اگر ڈاکٹر صاحب چلی جاتی ہے تو اگلی باری کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ جو آپ کا جو سوچ ہے، نہیں، میں اس کے ساتھ ایگری نہیں ہوں۔ اچھا، ہاں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا
کہ یہ حکومت جا رہی ہے. اچھا, کیونکہ یہ حکومت جو ڈاکٹر صاحب آپ یہ اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جا رہی ہے کہ اس وقت ایک ہی پیج پہ دونوں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ, شاید یہ وجہ اس بنا پر؟ نہیں یہ وجہ نہیں ہے. اچھا, دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, یہ ہمارا حصہ ہے, ایک ہماری حکومت ملک کا ایک حصہ ہے. اور جس طرح مجھے بات کرنے کا حق حاصل ہے یا مجھے کوئی کام کرنے کا یا کسی پارٹی کو کام کرنے کا حق حاصل ہے, اس طرح ان کے بھی ایک ڈومین ہے, وہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرتی ہے ایک اسٹیبلشمنٹ, اور اس کو کام کرنا چاہیے کیونکہ وہ ملک کی بہتری کے لیے ہے. آج بھی آپ دیکھیں یہ دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے, اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ یہ اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوگی تو طاقتور ہوگی تو ہماری حالات ٹھیک ہوں گے, ہمارے ملکی حالات ٹھیک ہوں گے. یہ لوگوں کا ایسے ہی کنسیپٹ بنا ہوا ہے جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں. نہیں, یہاں پہ ایک جمہوری حکومت ہے, ڈیموکریٹک حکومت ہے. دیکھیں پوری ورلڈ اس کو تسلیم کر رہی ہے, دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ ڈیموکریسی ہے پاکستان میں. اگر پاکستان میں ڈیموکریسی نہ ہوتی تو یہ دنیا آپ کے پیچھے نہ چلتی, آپ کو یہ اون نہ کرتی. تو یہ جب اون کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیموکریسی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں عدم اعتماد, کیونکہ آپ پی ٹی آئی تو خود آپس میں ملی ہوئی نہیں ہے, اس میں آپس میں ان کا عدم اعتماد قائم نہیں ہے, تو وہ کس طریقے سے ایک عدم اعتماد کو کامیاب کر سکتی ہے؟ دیکھیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک مضبوط پارٹی ہے, ان کی تربیت ہوئی ہے, ان کا بڑا تجربہ ہے. یہ ایک کندن بنے ہوئے ہیں یہ, اور ان سے آپ یہ ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے کہ وہ کسی قسم کا غلط قدم اٹھائیں گے, کیونکہ اب دیکھیں کافی ٹھہراؤ آ چکا ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیوں میں. آپ مولانا صاحب بھی بڑے دور اندیش سیاستدان ہیں, اور وہ دیکھیں گورنمنٹ کے مخالفت, دیکھیں مخالفت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے, ایک مخالفت آپ کی ہوتی ہے اصلاح کے لیے ہوتی ہے. تو مولانا صاحب جو ہے ان کی جو آپ دیکھیں ان کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں یا بریفنگ ہوتی ہے یا جو بھی سیاسی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایک لمٹ کے اندر ہیں اور ملک کے مفاد کے لیے ہیں. اور انہوں نے دیکھیں تحریک جب بھی شروع کی, انہوں نے کوئی بھی تحریک چلائی ہے اس میں تشدد نہیں ہوا, ان کی تحریک بڑی پرسکون ہوتی ہے. اور آپ جمہوریت میں جو ہوتا ہے احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہوتا ہے, لیکن کسی کی املاک کو نقصان دینا یا کسی کی پرسنل پراپرٹی کو نقصان دینا, یہ میرا خیال ہے یہ صحیح رویہ نہیں ہے. اس رویوں کو, جن پارٹیوں میں یہ رویہ ہے ان کو یہ رویے بدلنے پڑیں گے. اور باقی دوسری جتنی بھی پارٹیاں ہیں, جماعت اسلامی بھی, ابھی دیکھیں جماعت اسلامی کے جو پاکستان کے امیر تھے انہوں نے بھی پرائم منسٹر سے پچھلے دنوں ملاقات کی ہے, اور ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. اور اختلافات جو ہیں وہ ان کے پولیٹیکل اختلافات ہیں, وہ ان کے نظریاتی اختلافات ہیں, وہ اختلافات رہیں گے, اور جب تک وہ رہیں گے تو پھر ڈیموکریسی. یعنی آپ کا یہ ماننا ہے کہ فارم 45 اور 47 کا جو بیانیہ ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی, آپ ہمارے ناظرین کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, فارم 45 اور 47 جو ہے یہ فارم تو مطلب کہ آفیشیل ڈاکومنٹ ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو کیوں تانا بنا رہے ہیں آپ خواہ مخواہ؟ مطلب ہے کہ یہ تانا نہیں بنا رہے, نہیں, یہ دیکھیں نا اس میں نہیں, یہ دیکھیں نا یہ جو رزلٹ آتے ہیں انہی فارموں پہ آتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ کوئی دوسرا 2 نمبر فارم تو نہیں بنے گا نا, یہی 45 ہوگا 47 ہوگا, تو اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. یہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے اور یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے, الیکشن کمیشن کا ایک حصہ ہے. آپ اس کو اس طریقے سے آپ اس کو ہوا میں نہیں اڑا سکتے. یہ فارم 45 ہے یا 47 ہے, اس کی اہمیت ہے, اور یہ ایک ملک میں ڈیموکریسی میں اس کا بڑا رول ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف. خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کا ہب ہے ناظرین. یہاں پر یہ تیسرا ٹینیور ہے جو تحریک انصاف کو حکومت ملی ہے, اور یہ جو موجودہ حکومت ہے جس کے وزیر اعلیٰ یا کرتا دھرتا علی امین گنڈاپور صاحب ہیں, یہ میجورٹی اور اکثریت لے کر یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے. اس حکومت کے ہوتے ہوئے کچھ مشکلات بھی تحریک انصاف کو جو ہیں وہ درپیش ہیں. 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں, 9 مئی کے بعد ان کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں. سیف ہاؤس خیبر پختونخوا کو سمجھا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, لیکن ایک افسوسناک واقعہ گزشتہ شب جو ہے وہ پیش آیا. پشاور کے انتہائی جو ہے وہ حساس علاقہ ہے جس کو ریڈ زون بھی کہتے ہیں, وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی ایک سرگرم رکن صنم جاوید صاحبہ کو جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے. اچھا, تحریک انصاف تو اس کو اغوا قرار دے رہی ہے, لیکن ہم اغوا کا لفظ استعمال یہاں پر نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے وہ 9 مئی کے مقدمات میں مطلوب ہے کسی انٹیلیجنس ادارے نے ان کو اٹھایا ہو, یا
کسی اور ادارے کے پاس ہوں، اس کے بھی تصدیق ہونا باقی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم ان پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس 300 قدم کے فاصلہ پر ہے جہاں سے ان کو ویگو گاڑی اٹھا کے لے کے گئی ہے، کیا سمجھتے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے پشاور کی سیکیورٹی کے لیے؟ یہ ابھی تک تو اس کی تصدیق تو نہیں ہوئی ہے۔ جی میں نے بھی یہ کہا تصدیق نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ رومر چل رہے ہیں کہ ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی ہیں یا قانون جو ہمارے قانونی ادارے ہیں اور انہوں نے اس کو وہ اٹھایا ہے یا اس کو گرفتار کیا ہے، تو یہ اس کے خلاف تو صنم جاوید کے خلاف کیسز تو ہیں، اس کو میرا خیال ہے کہ کسی 1-2 کیسز میں 10 سال سزا ہو چکی ہے، پنشمنٹ بھی ہو چکی ہے۔ تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو عدالتوں کے حوالے کریں۔ عدالتیں پاکستان کی انصاف پسند ہیں، انصاف دیں گی اور انصاف ملے گا، ان کو چاہیے۔ اور ابھی اگر اس طریقے کی کوئی اس کو گرفتار کیا گیا ہے تو میرا خیال ہے 24 گھنٹے جو ہوتے ہیں وہ اس میں وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کو، تو ابھی تک جب وہ مجسٹریٹ کے سامنے آئیں گی تو پھر حقیقت کھلے گی۔ ہمیں ایسے ہیئر سینگ پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ جو ہیں زیادہ جو یقین کر لیتے ہیں باتوں پہ، سنی سنائی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، تصدیق نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، جس کو بھی کوئی گرفتار کرتا ہے یا اٹھاتا ہے تو اس کو پورا قانونی حق ہونا چاہیے، اسے انصاف ملنا چاہیے۔ اور یہ تو ہر ایک یہ موجودہ حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ ہر بندے کو انصاف دیا جائے گا اور انصاف دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو انشاءاللہ یہ بھی ایشو جو ہے یہ ایک دو دن میں سامنے آ جائے گا۔ بڑا سوال ہے میرا آپ سے کہ جنید اکبر صاحب صوبائی صدر ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے کل جو ہے وہ ایکس پر ایک ٹویٹ کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت اپنی پوزیشن واضح کریں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جنید اکبر صاحب عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اس واقعے کے بعد کہ پوزیشن واضح کریں؟ نہیں، وہ تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندرون خانہ بڑے اختلافات ہیں، وہاں مختلف گروپس ہیں اور وہ گروپس مختلف جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز اپنی کر رہے ہیں جس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ اور یہ میرا خیال ہے، اس لیے میں نے کہا کہ عدم اعتماد کی جو انہوں نے بات کی ہے وہ سارے اس میں متفق بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے مختلف عہدیدار جو ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پولیٹیکل دھارے میں آنا چاہتے ہیں۔ تو وہ آپ پہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کی اگر تحریک آتی ہے تو ہم پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اون کر رہے ہیں پولیٹیکل رول کو، کہ ہمارا بھی پولیٹیکل رول ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ صحیح۔ نہیں تو ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے سوال کیا کہ جنید اکبر صاحب جو بات کر رہے ہیں کیا وہ عدم اعتماد اپنی حکومت پر کر رہے ہیں کہ بھئی علی امین صاحب یا ان کی کابینہ اتنی وہ تھی کہ صنم جاوید کو اٹھایا گیا اور پھر معلوم ہی نہیں ہو پا رہا، تاحال کسی ادارے نے اس کی ذمہ داری بھی نہیں لی، اور جو مقدمہ ہوا ہے وہ پشاور کا علاقہ ناظرین تھانہ شرکی، وہاں پہ اغوا کا مقدمہ درج کیا گیا، جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے ایڈوکیٹ ہیرا نامی خاتون کی مدعیت میں یہ مقدمہ ہوا ہے، اس میں لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اغوا کا۔ تو جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ اس کو ہم اغوا بھی نہیں کہہ سکتے اور اس کو ہم گرفتاری بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی خفیہ کچھ ظاہر نہیں ہوا، لیکن اپنی ہی حکومت کے اوپر جو ہے وہ آ کر بات کرتے ہیں کہ جی آپ اپنی پوزیشن واضح کریں۔ تو یہ کیا مطلب اس سے عوام کو تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ پوزیشن واضح کریں؟ میرا خیال ہے کہ جنید اکبر صاحب نے جو بات کی ہے نا، تو پوزیشن تو وہ جب ملزم ہے یا مدعی ہے یا جو بھی ہے وہ جب سامنے آئے گا تو جب وہ حقیقت خود بخود ہی کھل جائے گی، وہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا اس کے ساتھ ہوا ہے اور کس طریقے سے ہوا ہے، تو وہ پھر پوزیشن کلیئر ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جو بیشتر لیڈرشپ ہے جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہے، بھی کچھ رہنماؤں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا راداری ضمانتوں کے لیے، تو ہائی کورٹ کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ آپ سزا یافتہ ہیں، مجرم ہیں، آپ لوگ پہلے گرفتاری دیں اس کے بعد پھر جو ہے آپ ضمانتوں کے لیے رجوع کریں۔ تو تحریک انصاف جو ہے وہ اس سائٹ پہ کیوں نہیں جا رہی؟ کس چیز کا ان کو خوف ہے؟ وہ گرفتاری کیوں نہیں دیتے؟ نہیں، میرا خیال ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ پچھلے دنوں وہ ایک ان کے ایم پی اے صاحب ہیں چترالی صاحب، انہوں نے سرنڈر کیا ہے اپنے آپ کو، اور ایسے یہ سارے سرنڈر کریں گے کیونکہ قانون کے دائرے سے ہی نکل کے ان کو واپس آنا ہے، قانون کے دائرے کے بغیر یہ واپس نہیں آ سکتے۔
تو اس کے آنے کے لیے یہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں، حالات کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی حالات ان کے لیے وہ بنیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں گے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ گرفتاریاں ان کی ہوں گی اور پھر یہ عدالتوں کے ذریعے ضمانتیں لیں گے. لیکن دوسری جانب تو ڈاکٹر صاحب تحریک انصاف کا یہ بھی موقف ہے کہ جو مقدمات ہیں وہ سیاسی ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ پشاور میں بیٹھا ہوا ہے، اس پہ جو ہے سنجانی ٹول پلازا میں مقدمہ درج ہے. تو یہ بھی تو مطلب انسانی دماغ نہیں مانتا کہ بندہ پشاور میں ہے اور وہ اس کو نامزد جو ہے وہ اسلام آباد ٹول پلازے پہ کر دیا جاتا ہے. تو ان کا یہ جو موقف ہے یا جو دعویٰ ہے سیاسی مقدمات کا، آپ کی نظر میں کس حد تک درست ہے؟ یہ نہیں، اس طرح نہیں ہے. دیکھیں عدالتیں ہیں باقاعدہ، یہاں پہ ایک سسٹم ہے، کام کرتا ہے. مختلف قسم کی عدالتیں ہیں، ہر جگہ آپ کو عدالتوں میں جانے کی فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ، عدالت میں جا کے اپنی وہ پریزنٹیشن کر سکتے ہیں. اگر بے گناہ ہوئے تو وہ آپ ریلیز ہو جائیں گے، اگر گناہ گار ہوئے تو پھر آپ سے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. اس میں تو کوئی ایسی پریشانی کی کوئی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک روایت پڑ گئی ہے، میں روایت ہی کہوں گا، ویگو ڈالے والی، یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے. کیونکہ جب دیگر ممالک کے لوگ اس طرح کی خبریں سنتے ہیں یا رپورٹ ہوتی ہے میڈیا پہ تو اس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے. یہ جو ایک روایت پڑی ہوئی ہے، آیا یہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے؟ یہ ویگو ڈالا آتا ہے، بندے آتے ہیں لے جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا کون ہے کہاں سے آئے، قانون کہاں پہ. اب جہاں پہ یہ واقعہ ہوتا ہے صنم جاوید صاحبہ کا، یہاں پہ بالکل سامنے تھانہ ہے، قریب میں چیک پوسٹ ہے، 200 یا 300 قدم کے فاصلے پر وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، انتہائی حساس ہے. ایسے علاقے میں اگر ایک تحریک انصاف کا لیڈر یا کارکن محفوظ نہیں ہے تو پھر پورے صوبے کی سیکیورٹی کے اوپر تو ظاہری بات ہے انگلی تو اٹھے گی. نہیں، اس طرح نہیں ہے. دیکھیں جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آتا ہے تو وہ باقاعدہ اس کے جو مدعی ہوتا ہے یا جو بھی ملزم ہوتا ہے اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. وہ عدالت میں باقاعدہ جا کے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے. جب سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے تو عدالت قانون کے مطابق انصاف کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ بھی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے ایک قانونی دائرے میں سے ہو کے ہی گزرنا ہوتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ قانون کی سپرمیسی ہونی چاہیے، قانون ہونا چاہیے. جب قانون آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کی جو سوسائٹی بھی اچھی ہوگی اور آپ کی عوام بھی اچھی ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. قانون اچھا ہوگا، قانون پر عمل درآمد ہوگا تو انصاف ہوگا، اور انصاف ہوگا تو لوگ خوشحال ہوں گے. جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران ہیں ان کو قانون سازی کرنی ہوگی عوام کے لیے، اس ملک کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے. اگر قانون مضبوط ہوگا تو لوگوں پر جو ہے اس کا ایک خوف بھی طاری ہوگا اور کوئی شخص جو ہے اس قانون کو نہیں توڑ سکے گا. صنم جاوید صاحبہ کو اغوا کیا گیا ہے یا کسی ادارے نے ان کو اٹھایا ہے، اس کی تاحال جو ہے وہ مصدقہ تصدیق کسی بھی ادارے سے نہیں ہو سکی. تاہم صوبائی حکومت کی جانب سے ان کے مقدمے کی جو ہے وہ FIR درج تھانہ شرکی میں کی گئی ہے، جس میں لفظ اغوا جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہے. وہ جو ہے اس وقت ایسے حالات نہیں دکھ رہے کہ وہ گھر جائے گی. تحریک انصاف ہے، جمہوری عمل ہے، جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ اختلاف رکھیں اور اختلاف کریں. تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ عدم اعتماد لائیں. یہ وقت بتائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کا ساتھ دے کر میاں شہباز شریف کو گھر بھجواتی ہے جیسے کہ عمران خان صاحب کو بھجوایا گیا تھا یا نہیں. آنے والے دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی. اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ اس قسم کی خبریں آپ تک آتی رہیں. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ کاؤ نیوز. ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے کاؤ نیوز دیٹ میٹرز.